حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اے خواجہ حسن بصری، میری ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں اپنے خواب میں دیکھوں۔ اتنا جب سننے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عورت، جا اپنے گھر جا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں 4 رکعات نفل پڑھنا، اور وہ اس طریقے سے پڑھنا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ الہاکم التکاثر کو ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا سنا تو حضرت خواجہ حسن بصری کا جواب سن کر وہ عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ جانے کے بعد میں اس نے ایسا ہی کیا جیسا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا۔ تو اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد میں یعنی ایک دن کے بعد میں یا کچھ دنوں کے بعد میں وہ عورت آتی ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ آنے کے بعد میں کہتی ہے کہ حضور، میں نے اپنی بیٹی کو تو خواب میں دیکھ لیا، لیکن اس کی حالت کوئی اچھی نہیں دیکھی۔ حضرت، میں نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ میری بیٹی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گرفتار ہے، یعنی اس کے اوپر عذاب مسلط ہے۔ اس کے سر پر تارکول کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اتنا جب سننے کے بعد میں وہ جہنمی لباس پہنے ہوئے ہیں، تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کثرت سے درود پاک پڑھنا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری بیٹی کو جہنم کی عذاب سے محفوظ کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچانک سوتے ہیں۔ سونے کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا ایک جنت ہے، جنت کے اندر ایک بڑا حسین و جمیل تخت رکھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ کو دیکھ کر کے وہ لڑکی کہتی ہے کہ اے حسن بصری، کیا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیٹی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ ہو کون؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے، نوجوان لڑکی کہتی ہے، اے خواجہ حسن بصری، میں اسی کی بیٹی ہوں کہ جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے پہلے خواب میں دیکھنے کی چاہت کی تھی، پھر اس کے بعد اس نے دیکھا تھا کہ میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا میری قبر بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، بیٹی، اس نے تو بیان کچھ اور کیا تھا اور یہاں دیکھ کچھ اور رہا ہوں۔ تو بیٹی کہتی ہے، جی حضرت، میری ماں نے جو بیان کیا تھا وہ بھی سچ تھا، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نے کہا کہ بیٹی، آخر تیری یہ حالت اس سے یہ کیسے ہو گئی؟ آخر وجہ کیا تھی؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ بیٹی کہتی ہے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بات یہ ہے، قبرستان سے ایک اللہ والے کا گزر ہوتا ہے، ایک اللہ کے نیک بندے کا گزر ہوتا ہے۔ وہ نیک بندہ نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوا جا رہا تھا، مصطفیٰ پر سلام پڑھتا ہوا جا رہا تھا، نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا، درود پڑھتا ہوا نکل رہا تھا۔ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے قبرستان والوں کے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا اجر ہے جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب، اور دنیا میں اتنا سکون ملتا ہے جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر کامیاب ہی کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ تو مصطفیٰ پر درود پڑھیں، مصطفیٰ پر سلام پڑھیں۔ اگر آپ درود پڑھیں گے فائدہ آپ کا ہے، کاروبار میں برکت آپ کے ہوگی۔ اگر آپ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں گے فائدہ آپ کا ہوگا۔ اس لیے آپ کو چاہیے ہمہ وقت مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں۔ درود آتا ہے، سلام آتا ہے، درود آتا ہے، سلام آتا ہے، لبوں پہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا نام آتا ہے،
کیوں نہ پڑھیں ہم درود رسول اکرم پر، ارے یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔